اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، یہاں نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، ہے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی آج روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ اتنے سارے صحابہ کے بیچ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، اے اللہ کے رسول، ہاں میں آج روزہ رکھ کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے سوال کیا، ہے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی کسی مسلمان کی جنازے میں شامل ہو کر کے آیا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول، آج میں مسلمان کے جنازے میں شامل ہو کر کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی آج کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے آیا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ من عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کسی بیمار کا حال چال پوچھ کر کے آیا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے، ہائے اللہ کے رسول، آج میں ایک غریب کا حال چال پوچھ کر کے آیا ہوں، آج میں ایک بیمار کا حال چال پوچھ کر کے آیا ہوں، آج میں ایک مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی 4 سوال کرتے ہیں، 4 سوال کے جواب میں سب سے پہلے اگر کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے تو حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو بھی شخص ایک دن میں یہ 4 نیکیاں اکٹھا کر لے، یہ 4 نیکیاں جو بھی ایک دن میں اکٹھا کر لے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور میرے ابو بکر کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ یہ تھے صحابہ اکرام میرے بھائیوں، نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے آگے رہا کرتے تھے۔ ہم اور آپ تو دنیا کمانے کے پیچھے پاگل بنے ہیں، دنیا بنانے کے پیچھے ہم اور آپ پاگل بن چکے ہیں۔ یہ دنیا کتنے دن کام آئیں گے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ آپ گارنٹی لے کر کے آئے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی دنیا میں کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں، اچھا خاصا آدمی بیمار پکڑ لی اس کو آ کر کے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا آدمی تھا، کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے سواری لے کر کے، راستے میں حادثہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں میرے بھائیوں کب بریک لگ جائے کوئی نہیں جانتا، انسان کی زندگی میں کب بریک لگ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ آگے آگے رہا کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر ہمیں اور آپ کو سمجھایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے مال کی چکر میں پڑ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، تم اپنی اولاد کے پیچھے پڑ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم سے زیادہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے، جب موت کے وقت تمہارے پاس آ جائے، اس سے پہلے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے خرچ میں لٹا لو، جتنا بھی خرچ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں لٹا لو، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر تجھے موقع ملنے والا نہیں ہے، پھر تمہیں چانس نہیں ملے گا، پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا، فیقول
ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو مجھے ایک موقع اور دے دے، اے اللہ تو ایک چانس مجھے اور دے دے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی لڑکی کی شادی کرانی ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا مکان بنانا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے محل کھڑا کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے اپنا کاروبار سیٹ اپ کرنا ہے۔ اے اللہ تو مجھے ایک موقع دے دے، میں اس بار صدقہ کروں گا، میں اس بار خیرات کروں گا، اے اللہ میں اس بار تیری راہ میں پیسہ لٹاؤں گا، اے اللہ میں نیک بن جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انسان کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی، بیماری آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی،